بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین بلند تر صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر یہ بلند تر صلوات ہے تو پھر آہستہ سے صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ صرف 5 یا 7 منٹ سما خراشی کروں گا، اور میں نے صرف قرآن مجید سے پوچھنا ہے کہ اے قرآن آپ بتاؤ کہ ہمارے آقا حسین، کیونکہ میرا موضوع امام حسین اور محافظ دین ہے، اور میں نے قرآن سے پوچھنا ہے کہ آپ بتائیں کہ میرے آقا حسین نے دین کی حفاظت کس طریقے سے کی ہے۔ توجہ سب کی۔ اب میں قرآن مجید کی طرف آؤں گا، لیکن اس سے پہلے چند جملات کہوں گا آپ کی بیداری کے لیے۔ کون ہے جو میرے ساتھ سفینہ نجات میں شامل ہو کر سفر ولایت کرے گا؟ کون حسین؟ حسین یعنی عزت کا محافظ۔ توجہ، حسین یعنی عزت کا محافظ، حسین یعنی انقلاب کا محافظ، حسین یعنی محبت کا محافظ، حسین یعنی الفت کا محافظ، حسین یعنی شجاعت کا محافظ۔ توجہ ہے سب کی۔ حسین یعنی فصاحت کا محافظ، حسین یعنی سماحت کا محافظ۔ قرآن نے کہا، آؤ میں بتاتا ہوں حسین کون ہے۔ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حسین وہ ہے جو طہارتوں کا محافظ، لا یمسہ الا المطہرون۔ حسین وہ ہے جو اس آیت کا محافظ، وفدیناہ بذبح عظیم۔ حسین وہ ہے کہ جو ابراہیم کی محنت کا محافظ۔ توجہ ہے سب کی۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله للكاظمين۔ کون حسین جو میدان مباہلہ میں جا کر صادق حق بن کے دین کی حفاظت کرے، وہ حسین۔ کون حسین؟ اللہ نے کہا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ کون حسین جو میدان کربلا میں جا کے نماز حق ادا کرے، وہ حسین۔ کون حسین؟ پھر قرآن نے کہا، توجہ ہے سب کی، ثم اورثنا الكتاب الذي نصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد۔ وہ حسین کہ جو نیکیوں کے میدان میں سبقت لے جائے، وہ حسین۔ کون حسین؟ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا۔ جو نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے ان قرآن کے احکامات کو زندگی دے، وہ حسین۔ توجہ۔ کون حسین؟ پھر قرآن نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ کون حسین؟ آخری جملہ اور آخری بندے تک تمام کی بیداریوں کے لیے، کون حسین جو آدم سے لے کر نبی رحمت تک تمام کی محنتوں کو بچا کے نفس مطمئنہ لے کر اس بارگاہ کردگار میں مہمانی کا شرف حاصل کرے، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اور صرف حسین ابن علی محافظ دین نہیں، بلکہ ہر وہ چیز محافظ دین ہے کہ جو میرے آقا سے نسبت رکھتی ہے۔ تم مجالس برپا کرتے ہو، یہ مجالس محافظ دین ہے۔ تم عزاداری برپا کرتے ہو، یہ عزاداری محافظ دین ہے۔ یہ جو پروگرام نسیم کربلا کے نام سے یہ آج ہو رہا ہے، یہ بھی خود اپنی جگہ پر محافظ دین ہے۔ اور میں اپنے پوری تقریر کا خلاصہ اور پورے موضوع کو اگر 2 جملوں میں سمیٹ دوں تو دور نہ ہوگا، اور میں کہتا ہوں کہ جو عزاداری کے لیے ہمارا پنجہ ہمارے سینے پر لگتا ہے، یہ بھی دین کی حفاظت کرتا ہے۔ اور آخری بندے تک یہ شعر کہہ کے منبر چھوڑ دوں گا، یہ جو پنجہ ہے، میں کہتا ہوں جو پنجہ اٹھتا ہے یہ کیا ہے؟ اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ۔ توجہ، اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ، تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجہ، 5 انگلیاں ہیں 5 کے اقرار کا پنجہ۔ 5 انگلیاں ہے 5 کے اقرار کا پنجہ، اور یہ پنجہ کیا ہے؟ کہا اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے، رخسار یزیدی پہ تماچا بھی یہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ عزاداری اور یہ مقصد حسینی جب تک رہے گا، دین بھی اس وقت تک رہے گا۔ لہذا دین کی بقا
اور دین کا مقصد. اور آج کل جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کب تک تم عزاداری کرو گے, کب تک یہ مجالس ہوں گی, تم ہر سال ذکر حسینی کرتے ہو, ہر سال حسین حسین کرتے ہو, کب تک یہ جاری رہے گا؟ میں کہتا ہوں یاد رکھو, میدان کربلا میں میرے آقا حسین نے عجیب ماحول میں جو نماز حق ادا کی ہے اور سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہا, پھر اللہ کی ندائی, اے حسین یاد رکھ, دنیا میں جب تک اللہ اکبر کی صدا آتی رہے گی, حسین حسین بھی ہوتا رہے گا. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.